بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ہوپ یو آر فائن۔ آج میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار دال چنا اور کریلوں کی ریسیپی۔ انتہائی ذائقے دار یہ ڈش بنتی ہے۔ اگر کچھ پکانے کی سمجھ نہ آئے تو یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آئیے ریسیپی کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے 2 کلو کریلے لیے تھے۔ ان کے چھلکے اتار کے ان کی کٹنگ کرنے کے بعد میں نے ان کو نمک لگا کے ڈھانپ کے رکھ دیا تھا۔ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے ان کو میں نے نمک لگا کے رکھا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کا کڑوا پانی ہے وہ نکل گیا ہے۔ اب ہم کریلوں کو بہت اچھے سے واش کریں گے اور کسی بھی اسٹرینر میں ڈال کے اس کو رکھ دیں گے۔ پنکھے کے نیچے رکھ لیں تاکہ اس کا پانی نکل جائے، اور اس کے بعد ہم نے کریلوں کو فرائی کر لینا ہے۔ کریلوں کو آپ نے تقریباً گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے تاکہ جو ان کی کرواہٹ ہے باقی فرائی کرنے سے ان کی کرواہٹ نکل جائے، اور پھر جب ڈش بنتی ہے تو بہت ذائقے دار بنتی ہے۔ بیج میں نے اس دفعہ شامل نہیں کیے۔ پہلے میں نے اپنی جتنی ریسیپیز شیئر کی اس میں بیج شامل کیے، کیونکہ ان کریلوں کے بیج جو تھے وہ پکے ہوئے تھے۔ اگر کریلوں کے بیج نرم ہو تو ان کو بھی آپ فرائی کر کے ضرور شامل کریں، اس سے بہت ذائقے دار ڈش تیار ہوگی۔ یہاں پر میں نے تقریباً 500 گرام سے زیادہ پیاز لیا ہے اور ان کو باریک سلائسز میں کٹ کر لیا ہے۔ 500 گرام کے سے زیادہ ہی یعنی آدھا کیجی سے زیادہ ہی میرے پاس ٹماٹر ہیں۔ ان کے چھلکے اتار کے بیج نکال کے میں نے ان کو بھی چھوٹے حصوں میں کٹ کر لیا تھا، اور 4 سے 5 سبز مرچیں شامل کی ہیں۔ 1 پاؤ کے قریب میں نے دال چنا لی تھی، دھو کے بھگو دی تھی، اور اس کے بعد میں نے اس کو نمک ڈال کے ابال لیا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دال کا مکمل دانہ گلا ہوا ہے، یعنی یہ کوک دال ہے۔ اب ہم نے ایک کڑھائی میں گھی لینا ہے۔ یہاں پر میں نے گھی کے اندر پیاز کو فرائی کرنا ہے۔ پہلے گھی کو اچھے سے گرم کر لیں، پھر جب آپ اس میں پیاز شامل کریں گے تو یہ بہت جلدی فرائی ہو جائیں گے۔ آپ نے کوئی اس کا گولڈن براؤن کلر نہیں کرنا۔ جب یہ لائٹ پنک گولڈن میں آ جائے گا تو اس وقت تک آپ نے اس کی فرائی کرنا ہے تاکہ پیاز نرم ہو جائے اور مسالہ آسانی سے تیار ہو جائے۔ تو اب تقریباً یہ پیاز کا کلر آ گیا تھا۔ اس میں نے شامل کیا ہے 1 چائے کے چمچ سے تھوڑا سا کم نمک۔ نمک میں نے اس لیے کم شامل کیا کیونکہ چنے کی دال میں بھی تھا اور کریلوں کو بھی لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے 1 چائے کا چمچ زیرہ، 1 چائے کا چمچ لال مرچ پاؤڈر، 1 چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر۔ بس یہی مسالے اس کے اندر جائیں گے، اور آپ نے ان مسالوں کو گھی کے ساتھ اچھے سے 1 منٹ کے لیے بھنائی کر لینی ہے۔ اس سے جو مرچوں کا تیکھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور بہت اچھا فلیور آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جب یہاں پر بھنائی کر لینی ہے تو ٹماٹر اور سبز مرچیں شامل کر دینی ہیں۔ کوئی بھی اسپائس آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ٹماٹروں کو آپ نے کور کر کے 5 منٹ کے لیے لو فلیم پہ رکھ دینا ہے تاکہ ٹماٹر اپنے پانی میں ہی کک ہو جائیں۔ جب ٹماٹر 5 منٹ میں اچھے سے نرم ہو جائیں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں انہوں نے گھی چھوڑ دیا ہے اور ٹماٹروں کا پانی بھی تقریباً خشک ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے 3 سے 4 منٹ کے لیے بہت اچھی سے بھنائی کرنی ہے۔ پھر دال چنا اس میں شامل کر دیں، اور دال چنا شامل اتنی کرنی ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ مجھے دال کی مقدار تھوڑی زیادہ لگ رہی تھی تو میں نے آدھی پیالی کے قریب رکھ لی ہے، جو ہم کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پراٹھے بنانے میں یا پھر کوئی بھی سینڈوچ وغیرہ بنانے میں۔ تو یہاں پر آپ نے دال کی 5 منٹ تک بھنائی کرنی ہے۔ اس سے جو دال کا فلیور ہے وہ بہت شاندار سا آتا ہے۔ 5 منٹ آپ نے جب اس کی بھنائی کر لینی ہے اور گھی اس کا سیپریٹ ہو جائے گا تو اس وقت ہم اس کے اندر کریلے شامل کر دیں گے۔ بہت ہی لذیذ یہ ڈش تیار ہوتی ہے اور گرمیوں میں یہ بہت مزہ دیتی ہے۔ اگر آپ اس کو دہی کے رائتے اور پھلکوں کے ساتھ سرو کریں تو کیا ہی بات ہے۔ اب یہاں پر 5 منٹ ہو گئے تھے، میں نے کریلوں کو شامل کر دیا ہے اور ان کو بہت اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے دال کے ساتھ، مسالے کے ساتھ، تاکہ سب چیزیں ایک اچھے سے یکجان ہو جائیں۔ اب یہاں پر میں نے آدھا لیمو لیا ہے۔ میرے پاس بڑے سائز کا لیمو تھا تو میں نے آدھا لیمو شامل کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس چھوٹا لیمو ہے تو آپ وہ پورا شامل کر دیں۔ آپ نے لیمو کا رس اچھے سے کریلوں اور یہ دال کے مسالے پہ ڈال دینا ہے، اس کو مکس کرنا ہے۔ یہاں پر آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اگر کوئی چیز آپ کو کم لگ رہی ہو تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو کور کرنا ہے، 10 سے 15 منٹ کے لیے دم والی آنچ پہ رکھنا ہے۔ مزیدار سے دال کریلے تیار ہیں۔ ریسیپی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے، دیکھتے ہی منہ میں پانی آئے گا اور کھانے میں بہت ہی لاجواب ہیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔